ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے، ٹویٹ کیا انہوں نے. یہ ممکن ہے؟ دیکھیں ممکن ہے یا نہیں اس کی بات ہم 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں. یہ ٹویٹ جو ہے نا یہ مناسب نہیں. ایک ملک کا پرائم منسٹر اس ٹویٹ سے کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہے؟ کیا میسج دینا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی 6ٹھی طاقتور فوج کے اوپر بیٹھا ہوا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ بھارت کے حملے سے خوفزدہ ہے؟ یا وہ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی تمہاری معیشت پہلے سے خراب ہے، اب انڈیا سے جنگ ہونے لگی اور اس کو خراب کر لیتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے آپ کا پرائم منسٹر؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. بدر خان کا تو جو ہے وہ خان ہی بتا سکتا ہے. پرائم منسٹرز کو ٹویٹ بڑے سوچ کے کرنے ہوتے ہیں. اس وقت ایک ٹرمپ صاحب ہیں جو بغیر کیلکولیشن کے ٹویٹ مارتے ہیں، اور ایک ہمارے خان صاحب ہیں. آپ نے کبھی چائنیز پرائم منسٹر کے ٹویٹ سنے اس طرح کے؟ نیور. برٹش پرائم منسٹر کے کوئی اس طرح کے ٹویٹس کے فلاں ملک ہم پہ حملہ کرنے لگا ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر کو ٹویٹس کا شوق ہی بڑا ہے. وہ ہر جگہ پہ اپوزیشن والے رول میں رہنا چاہتے ہیں جس میں دوسرے پہ تنقید کر سکیں. یعنی کہ بھارت کے ساتھ بھی کنٹینر پہ کھڑے ہیں. وہ بھارت کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہیں. بھارت کی طرف سے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ پاکستان پہ کسی قسم کی جنگ مسلط ہو سکتی. وہ کیا وجہ؟ بھارت افورڈ نہیں کر سکتا نا. ہمارے ساتھ جو بھی جنگ ہوگی وہ نیوکلیر وار میں تبدیل ہو جائے گی. کنونشنل وار تو ہونی نہیں ہے. جب کنونشنل وار نہیں ہونی تو جنگ کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ تباہی، بربادی. بھارت نے بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لیا تھا، پھر چھوڑ کیوں دیا؟ انیکس کیوں نہیں کر لیا اپنے ساتھ؟ اگر انہیں اتنا بڑا غم ہے کہ جی ہمارا ملک ٹوٹ کے 2 حصے میں ہوا ہے اور ہم نے ایک کرنا ہے، تو بنگلہ دیش والا پورشن تو مل گیا تھا، کیوں نہیں جوڑ لیا؟ آپ دیکھیے ذرا 17 کروڑ مزید مسلمان انڈیا میں ہوتا. ابھی جو انڈیا کا مسلمان ہے اس کی تعداد تقریباً 28 کروڑ کے قریب ہے، 27-28 کے قریب. اور اس میں آپ ڈالیں 17 کروڑ مزید ایڈ ہو جاتا تو کیا ہو جاتی فگر؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بھی راضی ہے، جو تقسیم ہو چکی ہوئی ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ بھارت کے جو سینئر سیاستدان تھے، یہ تقسیم ان کی خواہش پر، ان کی رضامندی سے ہوئی ہے. یہ ہمیں بھی سوٹ کرتی تھی، انہیں بھی سوٹ کرتی تھی. اور انگریز جاتے جاتے کشمیر کا ایشو ان ریزالوڈ اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ اس کو لے کے یہ آپس میں لڑتے رہے. اور وہ ہم پورا اس کے اوپر جو ہے ہم ان کی پلاننگ کے اوپر پورا اتر رہے ہیں. 72 سال سے ہم اس کو پورا لے کے چل رہے ہیں. اب جو سچویشن بن گئی ہے وہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لداخ کے بارڈر پہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ رفٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور وہاں پہ بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں. کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ کسی ہلاکت کوئی ہو یا کوئی، لیکن وہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور وہ یعنی کہ پہلے تو ہم تھے نا، ہم ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی. اب ہندوستان بھی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی، ادھر ہمارے ساتھ بھی بنا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو مودی صاحب اگریسو بیان دیتے رہتے ہیں نا، ہی ڈز ناٹ ریئلی مین اٹ. آپ کو یاد ہے جب ابھینندن کا جہاز یہاں گرا تھا تو یہاں ایسا پینک کریٹ ہوا تھا کہ پوری فل فلیج وار ہونے جا رہی ہے. یہاں بڑے لمبے لمبے اجلاس ہو رہے تھے. اور تو میں نے پروگرام میں بھی بیٹھ کے کہا تھا اور آپ کے ساتھ اکیلے میں بھی کہا تھا یہ جنگ نہیں ہو سکتی، آغاز ہی نہیں ہو سکتا اس کا. اس وقت بڑے دفاعی تجزیہ کار بیٹھ کے تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ جنگ ہوگی تو یہ ادھر سے یہ ہوگا اور ادھر سے وہ ہوگا. یہ جنگ نہیں ہو سکتی. لیکن چائنا کے ساتھ جو جنگ ہوگی وہ نیوکلیر وار نہیں ہوگی. وہ بڑی دیر تک کنونشنل وار رہ سکتی ہے کیونکہ چائنا اور بھارت بڑی دیر تک اپنے کنونشنل ہتھیاروں سے جنگیں لڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس کنونشنل ہتھیار زیادہ ہے نہیں، تو ہمارا زیادہ ریلائنس جو ہے وہ نیوکس پہ ہوگا. تو ہمارے ساتھ ان کی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے اور چائنا کے ساتھ بھی ان کی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتے ہیں نا فیکٹرز. جی. جب تک کسی جنگ میں کسی ایک ملک کو فائدہ ہونے کا امکان نظر نہ آ رہا ہو جنگ نہیں ہوا کرتی. بھارت چائنا کی جنگ میں بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا تو وہ اس جنگ میں پہل نہیں کرے گا. اور چائنا ان کو اپنا مال بیچتا ہے ہر سال $60 ارب کا. وہ نہیں چاہے گا کہ اس جنگ کے ذریعے اس کا $60 ارب سالانہ مر جائے اور $60 ارب پاکستان کے پاس آ جائیں تو ہماری تو پوری لاٹری نکل ہے. تو یعنی کہ یہ اسی طرح جو ہے ہلکا پھلکا جو ہے وہ یہ بجٹ کے دنوں کا شغل ہوگا. اور بجٹ کے دنوں کا شغل بعد میں، ہاں اس میں اسٹریٹجیز بھی انوالو ہیں. وہ اسٹریٹجیز جہاں تک بھی جائیں گی وہ جنگ کی نوبت تک نہیں لے کے جائیں گی. یہ ادھر کا بھی بجٹ بڑھے گا. یعنی اگر بھارت پاکستان پہ پریشر ڈال کے پاکستان کو انڈر پریشر لے آتا ہے تو چائنا کو یہ سوٹ نہیں کرے گا. چنانچہ وہ لداخ میں اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ بھارت دیکھ لے کہ میں بھی آ گیا ہوں اور بھارت زیادہ ہمت نہ کرے کہ آگے بڑھنا ہے. چائنا کے ساتھ ان کا ڈائیلاگ پروسیس کا آغاز ہو جائے گا، وہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. ادھر کیا ہوگا سر؟ ادھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ادھر بھی ہم سے جنگ لڑ کے انہیں کچھ نہیں ملے گا. آج کل جہاں ہماری اکانومی بہت مشکل کا شکار ہے
وہاں انڈین اکانومی بھی بڑی سخت مشکل کا شکار ہے. اگر ہمارے پاس کم پیسے ہیں تو آبادی بھی کم ہے, بوجھ بھی کم ہے. اگر ان کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں تو بوجھ بھی اتنا ہی زیادہ ہے, لائبلٹیز بھی زیادہ ہیں, لائبلٹیز بھی اتنی زیادہ ہیں. تو اس وقت وہ آلریڈی اپنی انٹرنل انتشار کا بہت شکار ہیں. وہ جتنا اینٹی مسلمان وہاں کریں گے اتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان کے پاس زیادہ وہاں پہ بندے اپنے ساتھ ملانا ممکن ہو جائے گا اور ان کے اندر اختلافات پیدا کرانا یا کارروائیاں کرانا زیادہ آسان ہو جائے گا اگر ضرورت پڑے تو. اور ہمارے ساتھ اگر وہ بارڈر پہ ٹھک ٹھک لگاتے ہیں زیادہ جو سیریس ہو جاتی ہے تو وہ ٹھک ٹھک تو ان کو بہت مہنگی پڑ جائے گی, کیونکہ ان کی معیشت تباہ ہونی ہے, ہماری تو پہلے سے ہی تباہ ہے. تو یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کا پاکستان میں گھبراہٹ کا کوئی 0% ضرورت ہے. یہ خان صاحب جو ہے یہ خان صاحب کو نا تجربہ کاری ہے, وہ بغیر سوچے ٹویٹ کر دیتے ہیں. اگر ان کی جگہ کوئی بھی سمجھدار پرائم منسٹر بیٹھا ہو تو وہ اس وقت اس طرح کے ٹویٹ بھی نہ کرے. خان صاحب کا عجیب المیہ ہے کہ میں مودی کو فون کر رہا ہوں, وہ فون نہیں اٹینڈ کر رہا. یہ باتیں ڈپلومیسی میں نہیں بولی جاتی ہیں. پرائم منسٹر خود اٹھا کے پرائم منسٹر کو فون ہی نہیں کیا کرتے. سب سے پہلے تو جب آپ دشمن ملکوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جہاں آپ کی جنگوں کا امکان ہے تو یہ معاملات سفارتی لیول سے شروع کیے جاتے ہیں. بیک چینل ڈپلومیسی استعمال کی جاتی ہے. بیک چینل یا آپ کی جو سفارتکاری کا نظام ہے وہاں آپ کا سفیر ٹائم مانگتا ہے اور ادھر سے آپ کے سفیر کو کہا جاتا ہے کہ ٹائم دو, اور وہ لوور لیول کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. خان صاحب کا فرسٹ ٹائم ہے نا جی, کافی چیزیں نہیں پتا تو کھلے ڈولے بندے کہہ دیتے ہیں جی میں کیتا سی کال. پرائم منسٹرز کو کال کرتے ہیں جب ان کی بہت فرینکنیس ہو گئی ہوتی ہے کہ کال کر سکتے ہیں, تب بھی آپ پروٹوکول کا احترام کر کے کال کرتے ہیں. کہ ایک پرائم منسٹر دوسرے پرائم منسٹر کو جب کال کر رہا ہے تو وہاں کا پرائم منسٹر اپنی ایک بھری میٹنگ میں بیٹھا ہے تو آپ ایسے موقع پہ اس کو کال کرنا پسند نہیں کرتے. وہ یاد نہیں خان صاحب جب الیکشن جیتے تھے تو وہ خبر آئی تھی کہ جناب وہ فرینچ پریزیڈنٹ کی کال آئی تو خان صاحب نے کہا یار ابھی میں میٹنگ میں ہوں تو پھر کرتا ہوں, تو وہ بڑا اسکینڈل جو ہے وہ تب بھی بنا تھا. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے